الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر مہینوں کی تعداد 12 بیان کی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، جو اسلام سے قبل جب زمانے جاہلیت تھا تب بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد تو اس کا احترام آپ کے فرمان کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، جس محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اسی طریقے پر اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. میرے دوستو، دنیا میں تقریباً 4 کیلنڈر رائج ہیں. نمبر 1 بکرمی کیلنڈر، جو عام طور پر ہندوؤں کے ہاں رائج ہیں، وہ اپنے ہندوانہ تہوار اسی کیلنڈر سے مناتے ہیں. نمبر 2 دوسرا کیلنڈر قبل مسیح کے نام سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کسی بات کا تذکرہ کرنا مقصود ہو تو ہم قبل مسیح کے نام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تیسرا کیلنڈر وہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا تھا. چوتھا کیلنڈر اسلامی ہجری اور قمری کیلنڈر کہلاتا ہے، جس پر اسلامی تہواروں کی بنیاد ہے، اور عام طور سے اسلامی احکام اسی کیلنڈر کے لحاظ سے منائے جاتے ہیں. تو میرے دوستو، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوا. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمیں اپنے سال کی تاریخ کی تحقیق بھی ہونی چاہیے. اب اسلامی سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں پہنچ گیا تھا. دنیا کے 3 حصوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہو کر ہر طرف کے حالات کی خیر و خبر خطوط کے ذریعے لیتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی خط میں تحریر فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ کے خطوط و فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں، لیکن اس پر تاریخ نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس سن اور کس تاریخ کا یہ خط ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت شدید احساس ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب و ملت ہے، اس کی ایک مستقل تاریخ و سن کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینۃ المنورہ کے اندر صحابہ کو تاریخ کی تعیین کے لیے جمع فرمایا کہ ایک اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے. جس طریقے سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن عیسوی کی بنیاد ڈالی ہے، اسی طریقے سے اسلامی تاریخ کی بنیاد بھی ڈالی جانی چاہیے. اس لیے کہ اسلام یہ سب سے آخری مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے. یہی مذہب اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی مذہب اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے.
چنانچہ مشورہ کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ڈالی جائے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے، جب آپ کو نبوت ملی تھی، اس وقت سے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے۔ کسی نے کہا اسلامی تاریخ کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ڈالی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، اگر اسلامی تاریخ کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ڈالی جائے گی تو اسلامی تاریخ کی مشابہت نصارہ کی تاریخ سے ہوگی، اس لیے کہ نصرانیوں نے سن عیسوی کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ڈالی جائے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس تاریخ سے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے اس سے بھی اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت سے ڈالی جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کی ہے تو ہجرت سے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو منظور فرمایا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ڈالی جائے۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت سے ہی کیوں ڈالی جائے، دوسرے واقعات سے کیوں نہ ڈالی جائے؟ اس کی ایک اہم وجہ بیان فرمائی گئی کہ ہجرت سے حق اور ناحق کے درمیان فرق ہو گیا۔ ہجرت کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین کی نمازیں علی الاعلان ادا کی گئی۔ ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملی۔ ہجرت سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا ہے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت سے ڈالی۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، صفر سے کیا جائے، ربیع الاول سے کیا جائے یا رمضان کے بابرکت مہینے سے کیا جائے۔ مختلف رائے آئی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اسلامی سال کا آغاز ربیع الاول کے مہینے سے ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس لیے ربیع الاول سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا کہ محرم سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کی رائے کو قبول فرمایا، اس بنیاد پر کہ محرم کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ پہنچے تھے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہجرت کا محرم کے مہینے سے تھا، اس لیے محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ میرے دوستو، چند دنوں کے بعد سے وہی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کی حرمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسلام سے قبل بھی جب زمانے جاہلیت تھا اس وقت بھی لوگ محرم کے مہینے میں قتل و قتال کو، لڑائی جھگڑے کو، گالی گلوچ کو، چوری اور ڈکیتی کو، دوسرے کو ستانے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی جو کفار و مشرکین تھے وہ محرم الحرام کے مہینے میں نہ تو قتل کرتے تھے، نہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، نہ کسی کو ستاتے تھے، نہ چوری اور ڈکیتی کرتے تھے، وہ محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو محرم کا مہینہ انتہائی قابل احترام ہے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو طرح طرح کے خرافات سے ملوث کرنا، اس کا نہ قرآن میں کہیں کچھ ملتا ہے نہ احادیث کے اندر کہیں کچھ ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنے بزرگان دین گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ،
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب کے اندر جو محرم کے مہینے میں خرافات ہوتے ہیں، جو چیزیں رائج ہیں، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ شیخ صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ اس مہینے کو بہت سے لوگ ماتم اور غم کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ نے سارے دن پیدا کیے، اللہ نے سارے مہینے بنائے، اس نے کسی دن کو غم کا دن، کسی تاریخ کو غم کی تاریخ نہیں فرمائی۔ نہ قرآن کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس بات کو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کرنا، غم منانا، اور جو دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ معتمد بزرگان دین نے ان خرافات سے منع فرمایا ہے، جو چیزیں رائج ہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ جب قرآن نے، حدیث نے، بزرگان دین نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اگر ہم اور آپ ان چیزوں کو کریں گے تو ہم اور آپ بہت بڑے گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ واہ صاحب، ہم تو اپنے بڑے اور بوڑھوں سے ایسا ہی سنتے چلے آئے ہیں، تو جناب اعتبار ہمارے بڑے اور بوڑھوں کا نہیں ہوگا، اعتبار قرآن کا ہوگا، اعتبار احادیث کا ہوگا، اعتبار بزرگان دین کا ہوگا۔ یہی مذہب اسلام ہے، یہی دین ہے، اور انہی میں دین موجود ہے۔ اگر بڑے اور بوڑھوں والی بات ہوتی تو جس طریقے سے پچھلے دین کے اندر تبدیلی ہی تبدیلی کر دی گئی، جس کے اندر بدلاؤ کر دیا گیا، اللہ نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، ویسے ہی مذہب اسلام کا بھی ہو جاتا۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بزرگوں کی طرف اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ قطعاً غلط کرتے ہیں۔ جو لوگ بزرگوں کی جانب ان خرافات کا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ قطعاً غلط کرتے ہیں۔ اور جو یہ کام کیے جاتے ہیں ماہ محرم کے اندر، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم احادیث کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں۔ نہ قرآن نے بتلایا، نہ احادیث نے بتلایا، نہ بزرگان دین نے بتلایا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، پہلے باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں ان کو آپ سمجھائیے، ان کو آپ بتلائیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے صحیح بات آپ تک پہنچائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے صحیح بات کیوں نہیں پہنچائی۔ میں نے قرآن اور احادیث کے حوالوں سے صحیح بات آپ تک پہنچا دی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو جو دین کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ سے بھی اللہ رب العزت پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ محرم کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔